You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں. میری گفتگو کا عنوان دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے ہے. میں نے سورہ کہف کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائیے اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں. یہ ترجمہ ہے اس آیہ مقدسہ کا کہ جو مال ہے اور اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، اللہ وحدہ لم یزل کی بارگاہ میں ہم شرمندہ نہ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کے ایسے ایسے کام کریں کہ کل یہ نیکیاں ہمیں کام آ سکیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس ایک دفعہ ایک بکری آئی، ذبح کی ہوئی تھی. تو آپ کو یہ پتہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دستی بڑی پسند ہے، تو آپ نے باقی سارا تقسیم کر دیا، تو وہ دستی جو تھی یہ بچا کر رکھ لی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا مال تقسیم کر لیا ہے، دستی آپ کے لیے بچا کر رکھی ہے. سنیں ذرا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ تھا عائشہ بچا تو وہی ہے جو تو نے تقسیم کر دیا ہے. بچا تو وہی ہے جو تو نے تقسیم کر دیا ہے. گویا اس میں پیغام یہ تھا کہ آخرت کے لیے ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور ہم انہیں بچا کر رکھیں کہ بروز محشر وحدہ لم یزل کی بارگاہ میں اس کے کٹہرے میں جب کھڑے ہوں گے جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ جبار ذات ہے، قہار ذات ہے، اس کا غصہ ہوگا. اس وقت انبیاء علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوں گی. میرے اور آپ جیسے جو ہم لوگ ہیں ہماری عبادات کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہیں یا نہیں ہیں، صرف اس کی رحمت پر ہماری امید ہے. تو ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ حدیث پاک کی راویہ ہیں. عروہ بن زبیر آپ کے بھانجے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ اے بھانجے ہم چاند دیکھتے یہاں تک کہ 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے. 2 مہینوں کا چاند جب پورا ہوتا ہے، دوسرے کا وقت ختم ہوتا ہے تو تیسرا نظر آ جاتا ہے، تو یہ مدت 2 مہینے کی گزرتی ہے. تو سیدہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ جلانے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی. 2 مہینوں میں گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا خالہ جان پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کیسے ہوتا تھا؟ تو آپ فرمانے لگی کہ 2 سیاہ چیزوں کے ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر بسر کرتے تھے.
تو میں نے پوچھا 2 سیاہ چیزیں کیا تھی؟ تو فرمانے لگی ایک پانی اور ایک کھجور۔ اس پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے گزار دیتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے تو جنت سے کھانے آ جاتے۔ خود حضور کی حدیث پاک ہے، صوم وصال رکھا 1 سال کا روزہ، نہ صبح کھاتے نہ شام کو کھاتے، نہ صبح کھاتے نہ شام کو کھاتے۔ 1 سال تک حضور نے کچھ نہیں کھایا، 1 سال تک۔ صحابہ نے سوچا کہ ہم بھی ایسا کریں، ثواب کا کام ہے، حضور کریں ہم بھی کریں۔ تو دوسرا تیسرا دن تھا تو صحابہ کرام کوئی یہاں پر کانپ کر گر رہا ہے، کوئی کمزوری میں مبتلا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں جسم پر کپ کپی تاری ہے، گر رہے ہو، تم سے چلنے نہیں ہوتا؟ حضور ہم نے روزے رکھ رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، صوم وصال، ہم صبح بھی نہیں کھاتے شام کھاتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ میری حقیقت کو تم نہیں جانتے، مجھے میرا اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اس لیے جو صحابی میرے نبی کی حقیقت کو نہیں جان سکے، 1400 سال بعد آنے والا تو جان ہی نہیں سکتا حضور کی حقیقت کو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی۔ میں اور آپ ہم مال اکٹھا کرنے کی حرص میں لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ مال اکٹھا ہو جائے، بچے کھا لیں، رمضان اچھا گزر جائے، عید اچھی گزر جائے۔ لیکن جو ہمیں پیغام شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے وہ توکل کا، یقین کا ایسا درس ہے کہ اللہ پر کامل ایمان رکھو، وہ اللہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، یہاں سے آ کر کندھا پکڑا، پھر فرمایا اے عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، جیسے تم مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہا کرو، جب تندرستی ہو نا تمہیں تو بیماری کے لیے تیاری کر رکھا کرو کہ جب بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا، اور جب زندگی اللہ نے اتنی حسین دی ہے تو موت کے لیے فکر کیا کرو۔ جب موت کی فکر ہوگی تو وحدہ لم یزل، ظاہر زندگی میں رہ کر جب موت کی فکر ہوگی تو وہ تیاری جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب مسلمان دولت مند مسلمان سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ پتہ ہے ایک دن کتنے کا ہوگا؟ 500 سال کے برابر ہوگا۔ امیر بندہ جنت میں اپنے مال جو اس نے اگر حلال کمایا ہے حساب دینے کے بعد 500 سال بعد جنت میں جائے گا، اور 250 سال پہلے غریب جنت میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ غریب کے پاس مال کم ہوگا، اگر حلال ہوگا حساب دینے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ اس نے دنیا سے بے رغبتی کی، آخرت کو اپنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی بکھرے بالوں والے، یہ غریب کی بات کر رہے ہیں حضور، غریب مسکینوں کی بات کر رہے ہیں، بکھرے بالوں والے، غبار آلودہ، پھٹے پرانے کپڑوں والے، جنہیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھیں، غریب ہے یہ کیا دے گا، چھوڑو اس کو سلام نہ کیا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیروں کو سلام کرو، اس کے پیسے کو، اس کی گاڑی کو، اس کے گھر کو، حقارت ہو گئی نا، یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ غریب اللہ کے ہاں قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے گا، اس لیے کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اللہ کے نزدیک تقوی والا ہی عزت والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔